بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کا ہے۔ دو مسافر کافی چلنے کے بعد تھک گئے تو انہیں شدت سے بھوک محسوس ہوئی۔ دونوں ایک سایہ دار درخت کے نیچے اطمینان سے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے توشے دسترخوان پر رکھ دیے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ایک تیسرا مسافر پاس سے گزرا۔ اس نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ تیسرا آدمی بے تکلف ہو کر شریک ہو گیا۔ تینوں نے برابر روٹیاں کھائیں۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پاس 8 درہم رکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ دونوں صاحبان کا جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض آپ یہ درہم رکھ لیجئے۔ وہ صاحب تو دام دے کر چلے گئے، مگر ان دونوں حضرات کے درمیان بٹوارے کو لے کر تنازع شروع ہو گیا۔ جن صاحب کی 5 روٹیاں تھیں ان کا کہنا تھا کہ 5 درہم میرے اور 3 تمہارے۔ انہوں نے یہ فیصلہ شاید اس لیے کیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رقم دینے والے نے 8 درہم اسی لیے دیے کہ ہر روٹی کے عوض 1 درہم دیا جائے۔ اس لیے 5 روٹی کا مالک اپنے حق میں 5 درہم رکھنا چاہتا تھا اور دوسرے صاحب کو 3 روٹی کے عوض 3 درہم دینا چاہتا تھا، مگر دوسرے صاحب 3 درہم لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رقم چونکہ دونوں کو ایک ساتھ دی ہے اس لیے اس کے برابر حصے کیجئے، اس طرح میرے حصے میں 4 درہم آنے چاہیے۔ آخر باہمی گفت و شنید سے مسئلہ حل نہ ہو سکا تو وہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے۔ دونوں نے پورا واقعہ تفصیلاً بیان کر دیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ نے 3 روٹی والے سے فرمایا کہ جب تمہارا ساتھی 3 درہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے تو تم 3 درہم پر راضی ہو جاؤ، لیکن وہ 4 درہم لینے پر اڑ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، ویسے وہ تمہیں 3 درہم دے کر تم پر احسان ہی کرنا چاہتا ہے، ورنہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں 1 ہی درہم ملنا چاہیے۔ اس شخص نے بہت ہی ادب سے کہا، سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے اس کی وجہ بتائیے، میں اس فیصلہ کو قبول کر لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا، روٹیاں 8 تھیں اور کھانے والے 3۔ ظاہر ہے کہ 3 پر 8 برابر تقسیم نہیں ہو سکتے، اس لیے مانا یہ جائے گا کہ سب نے برابر روٹیاں کھائی ہیں، تو سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کے حصہ یا ٹکڑے کیے جائیں گے۔ ہر روٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اس طرح 8 روٹیوں کے 24 حصے ہوں گے۔ اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے 8 حصے کھائے۔ اب چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھی اس لیے اس کے 9 حصے ہوئے، جس میں سے 8 حصے تم نے خود کھا لیے، باقی بچا 1 حصہ جو تیسرے شخص نے کھایا۔ تمہارے ساتھی کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ان کے 15 حصے ہوئے، جن میں سے 8 حصے اس نے خود کھائے، باقی بچے 7 حصے جو تیسرے آدمی نے کھائے۔ تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے تمہاری روٹی کا صرف 1 ہی حصہ کھایا، اس لیے تمہارا حق صرف 1 درہم ہے، اور تیسرے نے اس ساتھی کی روٹی کے 7 حصے کھائے، اس لیے اس کا حق 7 درہم ہے۔ وہ شخص اس فیصلہ پر راضی ہو گیا۔ غور فرمائیے مقدمہ کتنا پیچیدہ تھا اور کتنی آسانی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا۔